13 جون 2025 کو ایران کے شہروں میں صبح سویرے دھماکوں کی آواز گونجنے لگی۔ ایک کے بعد ایک دھماکے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایران کی فضاؤں میں اسرائیل کے 200 جہاز گھوم رہے تھے، جسے اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کا نام دیا، جس کے نتیجے میں ایران کے اعلیٰ افسران مارے گئے، جس میں حسین سلامی، محمد باقری، غلام علی رشید اور امیر علی حاجی زادہ شامل تھے، اور اس میں اٹامک پروگرام کے سائنسدان بھی شامل تھے۔ ایران کے حکومتی اعداد و شمار کے مطابق کم از کم 224 افراد مارے گئے، جس میں سے اعلیٰ افسران اور شہری بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے تہران، نطانز، فوردو اور تبریز اور اسی طرح کے کئی علاقوں میں حملہ کیا۔ اسرائیل کا حملہ کرنے کا مقصد ایران کو ایٹمی قوت بننے سے روکنا تھا، جس کے نتیجے میں ایران نے جوابی وار کرتے ہوئے حیفا، یروشلم اور تل ابیب اور اسی طرح اسرائیل کے کئی علاقوں پر حملہ کیا، جس سے اسرائیل کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیل کی کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ یہاں پر آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ایران اسلامی ملکوں میں سے دوسرا ملک تھا جس نے اسرائیل کو جلدی تسلیم کیا۔ 1950 اور 1960 کے ادوار میں ایران اور اسرائیل کے درمیان کئی معاہدے طے پائے، جس میں ایران اسرائیل کو خام تیل فراہم کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل کی معیشت کو خاصا فائدہ حاصل ہوا۔ 1960 میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اور ایران کی خفیہ ایجنسی ساوک کے درمیان تعلقات بہت زیادہ اچھے تھے۔ اسرائیل ایران کو اسلحہ فراہم کرتا رہا۔ 1975 میں آپریشن فلور میں اسرائیل نے ایران کو میزائل ٹیکنالوجی فراہم کی، لیکن 1978 میں ایران میں انقلابی مظاہرے شروع ہوئے، جس کو مذہبی سربراہ آیت اللہ خمینی ایران سے باہر بیٹھ کر لیڈ کر رہے تھے۔ اسرائیل نے آخری لمحے تک شاہ ایران کا ساتھ دیا، لیکن 16 جنوری 1979 کو شاہ ایران کو انقلابی مظاہروں کی وجہ سے ملک سے فرار ہونا پڑا۔ ان کے جانے کے چند لمحوں بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی پیرس سے ایران واپس آئے اور 1 فروری 1979 کو اسلامی انقلاب کی قیادت سنبھال لی، اور اس دن اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد رکھی گئی۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی نے واپس آتے ہی اسرائیل کی مخالفت شروع کر دی اور اس کا سفارت خانہ ختم کر دیا، اور اس کی جگہ PLO فلسطین کا سفارت خانہ کھولا۔ کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ 1980 میں فلسطین کی کھل کر حمایت کرنے لگے۔ 1982 میں جب اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تو ایران نے حزب اللہ کو اسلحہ، تربیت اور مالی مدد فراہم کی۔ 8 جون 1982 میں ایران کے وزارت خارجہ نے UN اجلاس میں بیان دیا کہ ایران اسرائیل کے خلاف جنگ کی مکمل تیاری کر چکا ہے۔ یہ بیان اس وقت دیا گیا جب اسرائیل نے لبنان میں PLO کے خلاف جہادیت کا آغاز شروع کیا تھا، اور ایران نے اپنے انقلابی نظریات کو لبنان میں وسعت دینے کی کوشش شروع کی۔ یہ جنگ یہاں تک نہیں رکی، بلکہ یہ جنگ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ 1983 میں بیروت میں امریکہ اور فرانسیسی فوجی مراکز پر خودکش حملہ ہوا، جس کا الزام انہوں نے ایران پر لگایا۔ یہاں پر پھر اس ہسٹری نے ایک موڑ لیا۔ 1986 کا وہ لمحہ آیا جب ایران، امریکہ اور اسرائیل ایک دوسرے کے ساتھ خفیہ طور پر جڑ چکے تھے۔ دشمن دوست بن گئے، مگر خفیہ طور پر۔ امریکہ نے ایران کو اسلحہ دیا، اسرائیل نے درمیانداری کی، اور دنیا اندھیرے میں تھی۔ یہ تھا ایران کانٹرا سکینڈل۔ 1987 میں فلسطین میں اسرائیل کے خلاف ایک نئی تحریک نے جنم لیا، جس کا نام تحریک انتقاضہ رکھا گیا۔ ایران نے اس کی بھرپور حمایت کی اور ساتھ ساتھ مالی مدد بھی فراہم کی۔ 4 جون 1989 میں آیت اللہ خمینی کی وفات ہوئی، جس کے بعد ایران کے دوسرے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی بنے۔ وہ بھی اسرائیل کے خلاف آیت اللہ روح اللہ خمینی کے نظریات لے کر چلے، بلکہ اس میں بہت زیادہ شدت آئی۔ انہوں نے اسرائیل کے خلاف پالیسی کو اور منظم کیا۔ 1 ستمبر 1993 میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جسے اوسلو معاہدہ کہا گیا۔ اس معاہدے میں ایک دوسرے کو باضابطہ تسلیم کرنا تھا۔ 1995 میں اس کو مزید بڑھایا گیا۔ فلسطینی علاقوں کو ABC زون میں تقسیم کرنا اور جزوی خود مختاری بڑھائی گئی۔ اسرائیل نے فلسطینی سیکیورٹی فورسز کو تربیت دی۔
ایران نے اس کی شدید مخالفت کی اور کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، اور اس نے حماس اور اسرائیلی مخالف گروہوں کو مزید امداد دینا شروع کر دی۔ 1996 میں اسرائیل میں دھماکے شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے اسرائیل کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اسرائیل نے ایرانی حمایہ یافتہ گروہ پر الزام لگایا کہ وہ اس میں ملوث ہے۔ 2006 میں حزب اللہ نے اسرائیلی فوجیوں کو اغوا کیا، جس پر اسرائیل نے بہت بڑی جنگ چھیڑ دی۔ یہ جنگ 33 دن چلتی رہی، جس پر ایران نے حزب اللہ کی بھرپور حمایت کی اور اسے مالی امداد بھی دی۔ اس کہانی میں مزید ایک ٹوسٹ آیا کہ 2010 میں ایران کا جوہری پروگرام عروج پر تھا، جس پر اسرائیل کو شدید خطرہ لاحق تھا۔ 2010 میں اسرائیل اور ممکنہ امریکہ نے ایک خفیہ سائبر وائرس اسٹار نیٹ لانچ کیا، جس نے ایران کے نیوکلیئر پلانٹ نتنز کو نشانہ بنایا۔ اسی سال ایرانی نیوکلیئر سائنسدانوں کو بھی قتل کیا گیا، جس میں مسعود علی محمدی اور مجید شہریار شامل تھے۔ 2013 میں حسن روحانی ایران کے صدر منتخب ہوئے اور مغرب سے بات چیت شروع کی۔ 2015 میں JCPOA کے تحت ایک معاہدہ طے پایا، جس میں ایران نے یورینیم افزودگی میں کمی کی اور اپنے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کیا، اور اس کے بدلے میں ایران پر پابندیاں ہٹا دی گئیں۔ لیکن پھر بھی اس پر اسرائیل نے، خاص طور پر وزیر اعظم نتن یاہو نے اس ڈیل کی شدید مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ ایران کو ایٹم بم کے قریب لے جائے گا، نہ کہ دور۔ اب ایران پر کچھ مشکلات کی کمی ہوئی کہ 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے۔ 2015 میں جو JCPOA کے تحت ایک معاہدہ طے پایا، اس سے 2018 میں امریکہ نکل گیا اور دوبارہ ایران پر پابندیاں لگا دی۔ ایران نے یہاں پر ایک دھمکی دی کہ وہ نیوکلیئر سرگرمیوں کو بڑھائے گا، اور ایران آہستہ آہستہ معاہدے سے دستبردار ہو گیا۔ اسرائیل نے شام، لبنان اور ایران کے عسکری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ 3 جنوری 2020 کو امریکہ نے بغداد ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ کر کے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیا، جس سے ایران کو شدید صدمہ پہنچا اور ایران نے سخت انتقام لینے کا اعلان کر دیا۔ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے عراق میں امریکی اڈوں پر میزائل داغ دیے۔ 2022 میں اسرائیل اور ایران کے درمیان سائبر حملے شروع ہو گئے، جس کے تحت ایران نے اسرائیل کی واٹر سپلائی، بجلی اور مالیاتی اداروں پر کامیابی سے سائبر حملے کیے۔ اسرائیل نے ایرانی پیٹرولیم، نیوکلیئر اور ٹرانسپورٹ سسٹم کو نشانہ بنایا۔ 2021 میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شدت پکڑ گئی تو ایران نے حماس کی کھل کر حمایت کی۔ 2022 میں ایران نے نیوکلیئر پیش رفت کی۔ اپریل میں 2024 میں اسرائیل نے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر فضائی حملے کیے، جس کے نتیجے میں ایک ایرانی جنرل ہلاک ہوا، اور اس کا جوابی وار کرتے ہوئے ایران نے 300 بیلسٹک میزائل، ڈرون اور کروز میزائل داغ دیے، اور اب اسرائیل نے آ کر 13 جون 2025 کو ایران پر حملہ کیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کا کہنا ہے کہ اگر ہم ایران کے نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ نہ کرتے تو ایران آنے والے 10 سے 15 دنوں میں نیوکلیئر پاور بن جاتا۔ دوستو، آپ نے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کے لحاظ سے اسرائیل اور ایران کے درمیان کون جیتے گا، اسرائیل یا ایران؟ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔